جی لیکچرز کنٹینیو کرتے ہیں. تو آسٹن نے جو لیگل کانسیپٹ آف ساورینٹی جو دیا ہے کہ جی ایک مقتدر اعلیٰ ہے جو کہ پاورفل ہوتا ہے، مطلق العنان ہوتا ہے، ایبسلیوٹ ہوتا ہے، مطلق العنان ایبسلیوٹ پاور رکھتا ہے، انڈیویزیبل اس کی پاورز ہوتی ہیں اور وہ مقتدر اعلیٰ جو ہے وہ تمام اختیارات کا سرچشمہ ہوتا ہے، اور اس کا آرڈر جو ہے وہ ہر کہا ہوا جو لفظ ہے وہ حکم ہوتا ہے، اور جو اگر کوئی اس کی حکم عدولی کرے تو اس پہ سزا ملتی ہے. اس کا تنقیدی جائزہ لیگل جورسپروڈنس کا تنقیدی جائزہ اس طرح سے لیا گیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آئینی مقتدر اعلیٰ جو ہوتا ہے، جس کے بارے میں آسٹن یہ کہہ رہا ہے کہ جی ایک فرد واحد ہے یا ایک ادارہ ہے جو آئین قانون بناتا ہے، اور وہ قانون کی خلاف ورزی جو ہوتی ہے وہ حکم عدولی سمجھی جاتی ہے اور اس پر سزا ملتی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جو آئینی مقتدر اعلیٰ جو قانون بنانے والا ادارہ ہوتا ہے، جو مقتدر اعلیٰ ہوتا ہے، وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا جو کہ عوام کی منشا کے خلاف ہو. کوئی ایسا لاء نہیں بناتا جو عوام کی منشا کے خلاف ہو، کیونکہ عوام کی منشا کے خلاف جو بھی قانون بنے گا اس پر عمل درآمد کرانا بہت مشکل ہوتا ہے. عوام کی منشا کے بغیر عوام اگر قانون کی احترام کرتے ہیں، قانون کی پاسداری کرتے ہیں اور قانون کو مانتے ہیں، تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ان کے جو ہے وہ بغیر کسی اس کے وہ اس کو مانتے ہیں، بلکہ اس میں ان کے اپنا مفاد ہوتا ہے، عوامی مفاد ہوتا ہے، اس میں عوام کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو مانتے ہیں. اگر عوامی مفادات کے خلاف کوئی قانون بنتا ہے تو کیا عوام اس کو پاس کریں گے یا عوام اس کے پر امپلیمنٹ کریں گے، اس پر عمل کریں گے؟ ایسا ممکن نہیں ہے. دوسرا اس پر وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین اور قوانین جو بنائے جاتے ہیں وہ حقوق کی پاسداری کے لیے ہوتے ہیں. حقوق کو بہتر انداز میں لوگ استعمال کر سکیں، قانون اس لیے بنائے جاتے ہیں. قانون اس لیے نہیں بنائے جاتے کہ لوگوں کے حقوق کو جو ہے وہ پامال کیا جائے. لہٰذا حقوق، کیونکہ ایک ایسی رائٹس، ایک ایسی جو ہے وہ فیسلٹی ہے ریاست کی طرف سے جس کی بنیاد پر لوگ اپنی زندگی کو بہتر انداز سے گزار سکتے ہیں اور ایک ان کے لیے سہولت پیدا ہوتی ہے. اور اگر ایسی کوئی چیز، ایسا کوئی قانون مقتدر اعلیٰ پاس کر دیتا ہے جو کہ ممکن نہیں ہے کسی بھی موجودہ دور میں، تو خاص طور پر کہ کوئی عوامی مفاد کے خلاف کوئی قانون بنے، اس پر عمل درآمد حکومت کروا لے، ایسا ممکن نہیں ہے. پھر اقتدار اعلیٰ کا تعین، لوکیشن آف ساورینٹی جو ہے وہ آسٹن نے کہا کہ جی ایک اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ ایک مقتدر اعلیٰ ایک برتر شخص کے پاس ہوتا ہے. یہ لیگل کانسیپٹ جو اس نے دیا اس میں، اور وہ ایبسلیوٹ ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہمیں نظر آتا موجودہ دور میں. ہمیں وفاقی نظام حکومت میں، فیڈرل فارم آف گورنمنٹ، اگر آپ لوگوں نے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں آپ، وفاقی نظام حکومت میں دو طرح کی حکومتیں ہوتی ہیں. ایک فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے اور ایک فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے. ایک فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے اور دوسری پروونشل گورنمنٹس ہوتی ہیں، جسے ہم فیڈریٹنگ یونٹس کہتے ہیں، وفاقی اکائیاں کہتے ہیں. اب وفاقی اکائیوں میں اور وفاق میں اختیارات کی تقسیم کر دی جاتی ہے. اب یہاں پہ آسٹن کہتے ہیں کہ اختیارات جو ایبسولوٹنیس ہے اس میں انڈیویزیبل ہے، ساورینٹی اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. جبکہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ میں آپ دیکھتے ہیں کہ اختیارات کی تقسیم ہوتی ہے. صوبوں میں اور مرکز میں اختیارات کو جو ہے وہ تقسیم کر دیا جاتا ہے. اور مرکز کی کیا پاورز ہیں، وہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ بن جاتی ہے، اور پروونشل جو یونٹس ہیں، جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، ان کی کیا پاورز ہیں، ان کی بھی لسٹ بنا دی جاتی ہے کہ کن امور پر جو ہے وہ اختیار، کون سے امور پر اختیارات کا استعمال کرنا فیڈریٹنگ یونٹس کی ذمہ داری بنتی ہے، اور کون سے میٹرز پر قانون سازی کرنا اور اس کے اوپر ان کے اختیارات کو لک آفٹر کرنا جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے. تو اس طرح سے جو ایبسولوٹنیس کی بات کی جا رہی ہے، انڈیویزیبلٹی کی بات کی جا رہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ ناقابل تقسیم ہو. جبکہ امریکہ میں یہی نظر آتا ہے کہ امریکہ میں فیڈرل گورنمنٹ ہے، اور جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان کی جو 52 اسٹیٹس ہیں، ان کے آئین کے اندر اختیارات کی تقسیم کر دی گئی ہے کہ یہ اختیارات اس طرح سے تقسیم کیے جائیں گے. تو ساورینٹی کا جو کانسیپٹ ایبسولوٹنیس ہے وہ ممکن نہیں ہے، جو انڈیویزیبلٹی ہے وہ بھی ممکن نہیں ہے. پھر اس کو تھوڑا سا اور پلورلسٹک، ایک اور اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ سامنے آتا ہے. وہ پلورلسٹک اٹیک جو ہے وہ ہم اس کو ٹائٹل دیتے ہیں پلورلسٹک اٹیک، جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اقتدار اعلیٰ کسی ایک فرد کی ذمہ داری نہیں ہے، کسی ایک ادارے کی ذمہ داری نہیں ہے، کسی ایک انجمن کے پاس نہیں ہے. کیونکہ ریاست کے اندر، ریاست کے حدود کے اندر بہت سارے ادارے اور بہت ساری انجمنیں کام کر رہی ہوتی ہیں جن کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، اور جو مقاصد ریاست کے مقاصد سے کم اہم نہیں ہوتے، وہ بھی اتنے ہی اہم ہوتے ہیں جتنے ریاست کے مقاصد اہم ہوتے ہیں، اور وہ ریاست کے خلاف بھی کام نہیں کر رہے ہوتے. تو فار ایگزامپل وہ تکثیر پسند جسے ہم کہتے ہیں اردو میں، اور پلورلسٹک جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی انجمن یونینز جو ہیں، جو
لیبر یونینز ہیں وہ بیسیکلی مزدوروں کی جو ہے وہ فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں، ریاست بھی مزدوروں کے فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے، تو دے شوڈ بی دا پارٹ آف دیٹ آلسو دیٹ ساورینٹی ایز ویل. لیکن پلورلسٹک جو ہیں وہ انہوں نے یونینز کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان کے رائٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کانسیپٹ کو، لیگل کانسیپٹ کو اور ایبسولوٹنیس کو جو ہے انہوں نے رد کیا. لیکن اس میں یہ ہے کہ ان کا بھی کنسیپٹ جو ہے وہ انارکی کی طرف جاتا ہے. پلورلسٹک اٹیک جو ہے وہ بھی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر اقتدار اعلیٰ کو آپ مختلف جگہوں پر تقسیم کر دیتے ہیں، اور جیسے ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی، جس طرح سے ایک اسٹیٹ کا 2 بادشاہ جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے، پاورز جو ہیں وہ اس طرح سے اگر ڈسٹریبیوٹ کر دی جائیں، اگر اس طرح سے ڈویژن کر دی جائے ان کی، تو پھر تقسیم اختیارات کی بنا پر جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گی، اور معاشرے میں انتشار جو ہے وہ زیادہ ہوگا، اور اس میں جو ہے وہ بھلائی کے چانسز جو ہیں وہ کم ہوں گے، اور انارکی جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی، سیاسی استحکام جو ہے وہ نہیں رہے گا. لاسکی تو یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ جی اب مناسب وقت آ گیا ہے کہ ریاست کے اقتدار اعلیٰ کو کے تصور کو ہی ختم کر دیا جائے، حالانکہ اقتدار اعلیٰ کی عدم موجودگی میں ریاست کی سلامتی ہی خود خطرے میں پڑ جاتی ہے. یعنی لاسکی جو پولیٹیکل تھنکر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی اب تو ایون ایک تھنکر نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ ریاست کا وجود ہی ختم ہو جائے، اب ریاست کے وجود کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ لوگ باشعور ہیں، انجمنیں آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں، وہ ان کے معاملات کو لک آفٹر کر رہی ہیں، ریاست کا وجود جو ہے ایسے خواہ مخواہ کا ایک جو ہے وہ لا ہے جو ان کے سر پر ہر وقت لٹکتا رہتا ہے. تو ریاست، جبکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم ہابز لا کو روسو کے دور میں اگر ہم ان کی تھیریز کو پڑھتے ہیں، تو جب ریاست نہیں تھی اور ریاست کا کانسیپٹ نہیں تھا اور ہر طرف جو ہے وہ ایک انتشار اور افراتفری تھی، ان کانسیپٹس کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر پلورلسٹک بھی اسی طرح کی بات کرتے نظر آ رہے ہیں کہ ریاست کے اقتدار اعلیٰ کو ہی ختم کر دیا جائے، اور جو ہے بس تمام آرگنائزیشنز کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کر دیا جائے. تو پلورلسٹک اٹیک جو ہے وہ اس نے کیا. یہ جی سارا آپ نے پولیٹیکل سائنس کا جو یہ ٹاپک ہے، اور جو ہمارے بچے جنہوں نے پولیٹیکل سائنس کے پیپر کو اٹیمپٹ کرنا ہے CSS میں، ان کے لیے یہ ہے کہ کیریکٹرسٹکس آپ نے سب سے پہلے آپ نے کویشچنز اٹیمپٹ جب کرنا ہے تو آپ نے ساورینٹی کو ڈیفائن کرنا ہے. ساورینٹی کی ڈیفینیشنز 3-4 تھنکرز کی ڈیفینیشنز آپ نے دینی ہے. ہر ڈیفینیشن کو لکھنے کے بعد، ان کی کوٹیشنز انورٹڈ کاماز کے اندر لکھنے کے بعد آپ نے اس کے پوائنٹس دینے ہیں. نمبر 1 اس ڈیفینیشن میں نمبر 1 پوائنٹ یہ دیا جا رہا ہے کہ سیاسی برتر اختیار ہے. نمبر 2 اس میں یہ دیا جا رہا ہے. نمبر 3 اس میں یہ بات کی جا رہی ہے. پھر دوسری ڈیفینیشن دینی ہے، پھر اس کو ایکسپلین کا اس کے پوائنٹس نکالنے، اس میں یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، یہ کہا ہے. پھر تیسری دینی اس میں یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، یہ کہا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے اوور آل اس کا نکال دینا ہے کہ جی ان تینوں کی یا چاروں کی ڈیفینیشنس کو لے کر اگر ہم چلتے ہیں تو مقتدر اعلیٰ ساورینٹی جو ہے، اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ اعلیٰ سیاسی برتر اختیار ہے، اور یہ دس اینڈ دیٹ. اینڈ دین اس کے بعد آپ نے پھر اس کو لے کر آپ نے ساورینٹی کے ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل پہلو کو، انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل دونوں پہلو کو ڈسکس کرنا ہے. اینڈ دین آپ نے اس کی کائنڈس پہ آنا ہے. کائنڈس کے بعد آپ نے اس کی کیریکٹرسٹکس بتانی ہے. کیریکٹرسٹکس دیتے ہوئے اور کائنڈس دیتے ہوئے آپ نے جو کرنٹ سینیریو میں جو ایگزامپلز آپ کو میں نے کوٹ کی ہیں وہ آپ نے دینی ہے. اس کے بعد آپ نے اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے کویشچن کا، وہ لیگل کانسیپٹ آف ساورینٹی جو ہے وہ آپ نے اس کو آسٹن کا جو نظریہ ہے اس کو، اور دین پلورلسٹک اٹیک کر کے اوور آل آپ نے اس کو اینڈ کرنا ہے. اور ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ آپ نے بے شک اگر آپ پورے کویشچن کا ایک کرکس بنا کے، ایک پورا ایک ڈائیگرام بنا کے دینا چاہتے ہیں تو دیٹ وڈ بی مچ بیٹر فار دا ایگزامینر ایز ویل. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ساورینٹی کا کویشچن جب آپ اٹیمپٹ کریں گے، کہیں بھی کسی بھی انٹرویو میں اگر آپ اس کو اٹیمپٹ کریں گے، کہیں ایگزام میں اس کو اٹیمپٹ کریں گے، تو آپ 80% مارکس آنکھیں بند کر کے لے سکتے ہیں. شرط یہ ہے جو کنسیپٹ میں نے کلیئر کیے ہیں آپ کو، اس کو بار بار سن لیجئے گا. انگلش میں لکھنا چاہتے ہیں، جب آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں تو یو کین آلسو رائٹ ان انگلش. دیر از نو پرابلم فار یو پیپل، بیکاز اتنا لیول ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو اگر انڈرسٹینڈ کر لیں تو پھر لکھ بھی لیتے ہوتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ نیکسٹ کویشچن کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو. تھینک یو ویری مچ.